बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 23 अगस्त साल 2022 और आज मंगल का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ है कि हम आपकी खिदमत बेशक बेशक। खबरों का आगाज करें उससे यार। डाटा ना बता दूं, कल हाँ, आपने कुनरी के बाजार की बात की थी। हाँ, वहां पे ट्रेडिंग का आगाज साईं काइम अली शाह ने किया था। अच्छा। और पूरी बात सुने, बहरा असवद और बहरा अहमर के पानियों तक के जो ट्रेड रूट्स है ना, हाँ, वहां पे ये मिर्च एक्सपोर्ट होती थी। आपको पता है कि तुर्की में एक स्पाइस बाजार है जहां 55,000 मसालों की खरीदा फरोख्त होती है। हाँ, साईं वहां एक्सपोर्ट करते थे, वहाँ एक्सपोर्ट करते थे। और मिस्र के फिरौन के साथ भी बार्टर सिस्टम उन्होंने शुरू किया था। अच्छा, सही कायम अली शाह ने, ठीक हो गया। ये बात आप ही यूथियों को बताए। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बम गिरा दिया। अब पता नहीं गिरा है कि नहीं गिरा, हम क्या कह सकते जरा हैं। अर्ली रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि उन्होंने अपना शरह सूद सूद के अंदर इजाफा कर दिया है। अब कल हमने गवर्नर स्टेट बैंक की बड़ी तारीफ की थी, और मैंने आपसे कहा था ना कि वो बाय द बुक लेके चलेगा, ठीक है ना। तो ये है बाय द बुक उसके पास कि अफरात ज़र बढ़ गए जी, तो लिहाजा आप जो है वो इसमें इजाफा कर दें, ठीक है। बिजली के बहुत ज़्यादा बिल आ गए, और उसके नतीजे के अंदर ज़ाहिर है कि लोगों की जेब से पैसा निकलेगा, और मतलब कि लोगों का कचूमर निकलेगा बुनियादी तौर पे, और निकल रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसने कहा शरह सूद में इजाफा कर। हद है यार जी। चलिए, बहरहाल दादाजी महंगाई के दादो शुमार, हाँ, दो खबरें मिला के पढ़ रहा हूँ जी बिल्कुल। होश उड़ गए, पागल कर दिया महंगाई ने। होए होए। नंबर 1, वीकली एसपीआई सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स हफ्तावार बुनियादों पर 3.35% बढ़ गई, और मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा इजाफा हालिया महीनों में देखा जा रहा है। और बढ़ के कितनी हुई है जी? यार, 3.35% रही है। 3.35% एन इंक्रीज ऑफ 3.35%। और ये तो फिर ऑल टाइम हाई पे चलेगी। पाकिस्तान में तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई ये है। जी, एक मिनट। वफाकी इदारे शुमारियात का मेरे पास डाटा मौजूद है। इदारे शुमारियात कहता है मुल्क में महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह 43.31% पर पहुंच गई। अब ये तशवीश की बात होनी चाहिए। देखिए, बात ये है कि इस वक्त महंगी तरीन, इस वक्त हम अपनी ज़रूरियात महदूद नहीं कर रहे। हमने इंपोर्ट पे बैन लगाया था। IMF ने कहा कि इसको हटा दें, हमें भाग के हटाना पड़ा, क्योंकि IMF कहता है कि जब आप चीज़ों की डिमांड को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, तो असल में पता नहीं चलता कि आपका मसला क्या है और कितना है, ठीक है। तो जब तक आप हमारे प्रोग्राम में हैं, IMF कहता है कि जब तक आप मेरे प्रोग्राम में हैं तो उस वक्त तक आप ये किसी चीज़ पे, दरामद पे या बरामद पे पाबंदी नहीं लगाएंगे। जी, WTO भी साइन किया हुआ है, ठीक हो गया। कहते हैं ना उसको। हाँ जी जी। अब ये तो ठीक हो गया। अब बताइए, अब ये जो सेंसिटिव ये जो अफरात ज़र है, चूंकि अपना हमने इसको रोक के रखा हुआ था इमरान खान साहब ने, अदा कहाँ से करना था ये नहीं पता। वो अफजल याद है आपको, एक अफजल वो मौलवी जाली 2 नंबर आदमी, वो जो कहता था कि धांधली हुई है, मतलब कि डिप्टी इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन में था, धांधली हुई है, नहीं पता कि मैं हुई जी, सबूत मेरे पास कोई नहीं, धांधली हुई है। बिल्कुल उसी तरह अफराज़ ज़र रोकने के लिए हम हर महीने सिर्फ पेट्रोल की मद में 112 अरब रुपया दे रहे थे। पूरा कहां से करेंगे ये साहब नहीं पता। पता होता तो इस वक्त चौक में खड़ा होकर शौकत तरीन धमाल डाल रहा होता, इस हुकूमत के खिलाफ तनकीद कर रहा होता। चुप क्यों है? क्योंकि पता ही नहीं था कि कहां से देना है। वो जाने लगे थे जुलाई 2022 के अंदर इलेक्शन में, कि उधर से डिफॉल्ट करवा के उधरों इलेक्शन कॉल करके, इलेक्शन के दौरान किसका ध्यान जाना कि रूजवेल्ट जो है वो जुल्फी बुखारी जो है वो किस ट्रम्प के पुत्र को उठवा गया, और किस भाव पे ले गया, किस भाव पे ले गया, किसका ध्यान जाना था यार।
اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ انہوں نے اپوائنٹ کروانی تھی، چونکہ جب کوئی حکومت توڑتی ہے اسمبلیاں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس کی مرضی کی آتی ہے، اور اس کیئر ٹیکر کے اندر انہوں نے سارے کام کروانے تھے. طریقہ واردات سمجھیں، یہ ماسکو پلان تھا. ماسکو پلان؟ جی، مطلب دس از کالڈ ماسکو پلان. دیکھو، اچھا اب میں نے یہ کہانی ادھر نہیں سنائی نا، میں نے اس پہ ولاگ کیے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے ایک گروپ بنایا، اور اس گروپ کو یہ اسائنمنٹ دی کہ دنیا کے اندر آج تک جتنی بھی اور انارکیز جو ہیں وہ آرگنائز کی گئی ہیں، ان کے بارے میں مجھے ڈیٹا، ہسٹوریکل ڈیٹا اور فیکٹس نکال کے بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ ان کے اجزائے ترکیبی کیا تھے، ان میں کیا کیا چیزیں ڈالی گئی تھیں تو انارکی ہو گئی. جو دو دنیا کی جو فاشسٹ موومنٹ تھیں ان کو نکال کے ان کا تجزیہ کیا گیا. ایک ہٹلر کی جو موومنٹ تھی، جس طرح وہ اقتدار میں آیا یا لایا گیا جی، اور اس کے بعد پھر اس نے جو جرمن قوم کے ساتھ کیا وہ پھر سب نے دیکھا، وہ سب نے دیکھا. اس کے لیے کسی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انٹرنلی یہ ہوا کہ جرمنی کے اندر ہٹلر سے اختلاف کرنے والی نسل جو تھی وہ اڑا دی گئی، ان کے گھروں پہ حملے ہوئے، انہیں گھروں سے گھسیٹ کے نکال کے چوکوں میں ان کی تکہ بوٹی کی گئی. ٹھیک ہے. دوسرا جو تھا وہ زار روس کے خلاف جب نفرت پیدا کی گئی تھی، وہ تو ہمارے لیفٹ کے دوستوں نے اس نفرت کو مذہب کا حصہ بنا ڈالا نا، اپنے مذہب کا. ویسے وہ مذہب کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے. ویسے سارے لیفٹ بھی بڑے کمال دے لوگ نے، مذہب کو نہیں مانتے لیکن محرم کو مانتے ہیں. ایونٹ کے طور پہ مانتے ہوں گے پھر، یہی ہے. نہیں، منافقت کی ہوتی ہے نا، چھپا رکھا ہوتا ہے نا اپنے آپ کو. نام نہاد ترقی پسند بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ان کو پلان ہو. یہ بھی پلان ہو. اچھا جی، آگے آ جائے. تو یہاں پہ ایک تھا راجا اندر، وہ میرا مطلب ہے راجا اندر کا جو ہم منصب تھا وہاں پہ رشیا میں، وہ کیا نام تھا اس کا یار، وہ بڑا مشہور و معروف شخصیت ہے. اس وقت تو پیوٹن ہے. نہیں یار، راجا اندر سمجھتا ہے تو کون ہے؟ نہیں، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا. اس وقت مینٹل آکوپنسی بہت زیادہ چل رہی ہے. راجا اندر جو خواتین کی وجہ سے نا معروف تھا زیادہ تر. ٹھیک. اچھا جی. اور وہاں پہ بھی ایک ہمیشہ میرے زبان میں نام آ جاتا ہے اس کا، لیکن وہ بھی تھا شامل. تو وہ پھر چونکہ پرائم منسٹر ہاؤس کے فلور نمبر 4 کی سرگرمیاں بھی جو تھیں وہ بھی اس انقلاب کے اندر جاری رہنی تھی، تو پھر رشیا والا ماڈل زیادہ پسند کیا گیا. فائنل اس کو ٹچ اس وقت دیا گیا جب یہ روس کے دورے پہ تشریف لے کے گئے ہیں، اور روس کے دورے کے اوپر ایک ٹی وی چینل، اس کے 4 لوگ جو تھے جن میں سے 2 پاکستان سے بھاگ گئے ہوئے، ان کو لے جایا گیا وہاں پہ. ان کی وہاں پہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، ڈسکشنز ہوئیں. پرائم منسٹر دورہ کر کے واپس آ گئے، لیکن ARY کا جو ہیڈ تھا وہ اور اس کا سٹاف جو تھا وہ وہاں پہ رہا، اور ان لوگوں نے پاکستان کے اندر واپس آ کے انارکی کے اندر ایک کردار ادا کرنا تھا کہ وہ کیسے کریٹ کی جائے. شہباز گل جو تھا، اچھا اب ہوا ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہوا، جب اس نے دیکھا کہ بچے تو سارے یوتھی ہیں، پڑھنے لکھنے سے ان کا کام کوئی نہیں ہے، تو فلسفی مجھے کون نکال کے دے گا، تو اس نے ذمہ داری لگا دی محیط یوسف کی. اچھا جی. محیط یوسف کی جس دن نوکری ختم ہوئی، اس کو جنہوں نے نوکری پہ رکھوایا تھا وہ ان کو جاتے پوری بلیک اینڈ وائٹ بریفنگ دے کے گیا کہ یہ پلان کر رہا ہے. سمجھ لگ گئی؟ وہ ان کے تو کان کھڑے ہو گئے ہیں، وہ ایک ہی کرنے لگا. انہوں نے پھر نگرانی شروع کر دی. تو پھر اس پلان کا پھر سب کچھ ان کی ناک کے نیچے ہی ہو رہا تھا. وہ دیکھ رہے تھے کہ ہاتھ کتنے پانا. وہ چاہ رہے تھے کہ کہیں پہ بلنڈر مارے اور اس کو ہاتھ ڈالے. ٹھیک ہے. تو لہذا بلنڈر وج گیا شہباز گل والا. ٹھیک ہے. شہباز گل نے بلنڈر مارا، انہوں نے پھڑ کتا. ٹھیک ہے. انہوں نے پکڑ لیا اور پورے اہتمام کے ساتھ پکڑا کہ پٹیشنر اس میں ایک مجسٹریٹ ہے. یہ نہیں کہ آپ پہلی پیشی پہ کہیں کہ جی اس کا تو ڈیزگنیٹڈ افسر ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے اس کو پھڑ کتا. تو پھر آپ کے سامنے جی سمجھ آئی کچھ؟ لال ہے. لال تو پھر ہونی تھی. کندری کی مرچیں میں نے بتا دیا کہاں سے ملتی ہیں جی. تو لیکن یہ ہے کہ اب اس کو ادھیڑا جائے گا.
اور آہستہ آہستہ، کوئی زیادہ تیزی نہیں ہے ان کو، وہ آہستہ آہستہ ادھیڑیں گے. کئی لوگوں کو تو انہوں نے کان میں پھونک بھی مار دی نا کہ آپ ہمارے بھتیجے ہیں، ایک ریٹائرڈ افسر کے صاحبزادے ہیں، آپ ذرا ادھر ادھر ہو جائیں، پشاور سے نکل جائیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا؟ ہاں ڈن. خبریں پڑھوں آگے خبریں کافی ٹائم کنزیوم ہو میں نے گیا. آپ کو سیاسی تھیوری پوری کی پوری سنا دی ہے. جی، جو افغان کوئلہ ہے ہاں. اس کی امپورٹ جو پاکستان میں ہونی ہے اس کی ویلیو $140 پر میٹرک ٹن پر فکس کر دی گئی ہے. فار ٹیکس پرپزز. جی، فار ٹیکس پرپزز. آئے گا وہ انٹرنیشنل قیمت کے اوپر ہی، لیکن ٹیکس لگانے کے لیے اس کے اوپر جو اس کی منیمم پرائس فکس کی گئی ہے وہ $140. یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے افغانستان سے ہمیں ڈیوٹی فری کوئلے کی اجازت دینی چاہیے. جی ٹھیک ہے. آر ڈی لگنے لگی ہے اس وقت ملک میں، آر ڈی کی اور باتیں ہو اس رہی ہیں. آر ڈی سے پیسہ تو آپ کو کوئی ملنا نہیں ہے. امیر تو پھر وہاں پہ یا تو مطلب کہ وہ رینجرز کے افسر ہوں گے یا لیویز کے افسر ہوں گے یا پھر کسٹم کے افسر امیر ہوں گے. ٹیکس تو سرکار کو ملنا کوئی نہیں ہے، تو ڈیوٹی فری کیوں نہ کر دی جائے. دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ کنجسٹڈ روڈ ہے وہ کراچی کی ہے، لاہور کراچی والی روڈ سب سے کنجسٹڈ روڈ ہے، سب سے خوفناک ٹریفک اس پہ ہے، سب سے خوفناک ٹریفک اس ٹرین کے اوپر ہے. تو اگر ہمیں یہ ٹریفک ڈائیورٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے تو ہم میکسیمم کر لیں گے. افغانستان کا کوئلہ جو ہے امپورٹڈ کوئلے کی ٹکر کا ہے، تھوڑا سا اس سے کم ہوگا کمبسچن کے حوالے سے، لیکن اس کی ٹکر کا ہے. تو افغانستان کا کوئلہ امپورٹ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور یار افغانستان جانا چاہیے. ساڑی واری آئی تھے کوئی رو پیا، وہاں پہ جتنے بھی لوگ گئے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے نام کلیئر ہوئے ہیں آپ پارا والوں سے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، ساڑھے نام دیتے راک کی لکیر پھیری ہے. کیوں؟ میرا حال بھی علی وزیر والا ہی ہے. ایک ضمانت ایک نہیں، میں نے بارڈر کراس کر کے نہیں جانا ہوتے کہتے نہیں کہ تمہیں بارڈر کراس کرا کے لایا جاتا. میں کہا نہیں جانا، لیگلی جائیں گے اور سرکاری گیسٹ کے طور پہ جائیں گے، ایز اے جرنلسٹ جائیں گے. آج میں ایز اے بزنس مین، حالانکہ ہم چھوٹا موٹا بزنس تو کرتے ہیں، اپنا پاسپورٹ بھجوائیں تو اسٹیمپ ہو جائے گا، لیکن ایز اے جرنلسٹ جانا ہے اور ان کے سرکاری مہمان بن کے جانا ہے، نہیں جانا. تو پتہ نہیں یار انہوں نے کی واٹے میرے تھے. آپ پارا لے پوچھ لیتے ہیں پھر. ہاں مینو تو بہت عزیز ہے، پوچھنا نہیں ہے. ہم تو بس گزارش ہی کرتے رہیں گے یار. دیکھ لو جو گئے تھے وہ کتنا اچھا نام بنا کے آئے ہیں آپ کا، کہ انہوں نے تمام پاکستان کے پترکاروں کے اوپر پابندی لگا دی ہے اور انڈین میڈیا کے جرنلسٹ وہاں پہ واپس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اے مبلغ اوقات ہے آپ کی. جو لوگ آپ نے چوز کر کے بھیجے تھے اپنے بھتیجے بھانجیاں اور گرل فرینڈ بھیجی تھیں، انہوں نے جا کے وہاں پہ کیا کرتوت کھلایا ہے. جرنلسٹ جو ہوتا ہے ڈپلومیٹ کی طرح جاتا ہے وہاں پہ، جا کے اپنا امپیکٹ چھوڑ کے آتا ہے اور گڈ ول چھوڑ کے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ خبر. حکومت نے ہم ایک دفعہ دورے پہ گئے تھے، یہ جو ہے سوڈان. ٹھیک ہے، اور سوڈان کی ایمبیسی کا اینول ڈے ہوتا ہے تو وہ ہر سال ہمیں انوائٹ کرتے ہیں. ایک دفعہ صرف ان کے، اور کب گیا تھا میں بلا 1993 میں. ٹھیک ہے، اور آج اس بات کو 25 سال ہو چلے. اور 25 سال میں ہر سال جب ان کا اینول ڈے ڈنر ہوتا ہے، اینول ڈے ہوتا ہے، تو وہ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں. بلکہ ساؤتھ جو ہے ان کی تو خیر ابھی ایمبیسی نہیں بنی پاکستان کے اندر، نارتھ والے جو ہیں وہ ہمیں. تو جرنلسٹ اپنا امپیکٹ چھوڑ کے آتے. یہ کیسا امپیکٹ چھوڑ کے آئے کہ ان کے واپس آتے ہی پاکستانی صحافیوں کے اوپر پابندی لگ گئی ہے اور انڈین صحافیوں کو کے لیے انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں اور طالبان کے ہم مامے بنے ہوئے تھے. جی، 5واں صوبہ کہتے تھے اس کو. اب بھی کہتے ہیں کچھ لگڑ بگڑ حضرات، اب بھی یہ کہتے ہیں. پائن وہاں پہ ہمارے مفادات کا جنازہ پڑھا جا چکا ہے. جتنی جلدی مان لیں گے اتنی جلدی بہتری کے لیے کوشش شروع ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بہترین کوشش ہو سکتی ہے کہ ہم افغانستان کو کہیں کہ بھائی آپ جو ہے ڈیوٹی فری جو ہے اپنا کوئلہ پاکستان میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اللہ کا نام ہے یہ بات کر لیں، آپ کو اس سے ریونیو نہیں ملنا. $140 پر میٹرک ٹن. بھائی میاں منشا ان کے ساتھ موکمگا کر کے $40 پر میٹرک ٹن لے آئے تو انو کی تکلیف ہے.
ایک انڈسٹری ٹائکون ہے جی, تو بس آپ جا کے اس سے اپنے سیمنٹ پلانٹ کے لیے اسے $30 پہ مکا کر لیں. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ 140 کے اوپر ٹیکس کیوں لینا چاہ رہے ہیں؟ وہ ٹیکس کے جو ملنا بھی نہیں. جی, صرف بلیک میلنگ انسٹرومنٹ آنا ہے. بارڈر سیکیورٹی فورس جو ہے ہماری، لیوی ہو یا رینجر، لیویز ہوتی ہے ویسے، لیویز ہو، ان کے افیسروں کے ہاتھ میں بلیک میلنگ انسٹرومنٹ آ جانا ہے اور کسٹم کے ہاتھ میں آ جانا ہے. بیوروکریسی ہان سرٹنٹی سے کماتی ہے. اس کو کہیں کہ بھائی جان ٹیکس فری ہے، جتنا مرضی کوئلہ لے آؤ. اور افغانیوں کے پاکستان کے اندر ایسٹس ہیں، وہ وہاں سے کوئلہ لا کے اپنی لوکیشنز کے اندر، اپنے احاطوں کے اندر اسے ڈمپ کر دیں گے. آپ کو ایزیلی سپلائی دستیاب ہو جائے گی. آپ کی چھوٹی انڈسٹری کو بھی، جو ایک ٹرالر افورڈ نہیں کرتی، جو ایک کنٹینر افورڈ نہیں کرتی، اس کو وہاں پہ جتنا وہ افورڈ کرتی ہے، اس کو تو چنگچی رکشے پہ بھی ڈال کے خان گھر دے کے جائے گا کوئلہ. صحیح ہے. لاہور میں ان کے پاس کئی ایسی لوکیشنز ہیں جہاں پہ وہ لا کے پورے کنٹینر ڈمپ کر دیں گے. ہاں کو کتنا چاہیے. تو کوئی عقل کہیں پہ پرویل کرتی ہے بھائی جان. معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں. اس کے بعد آفتاب کا مجھے فون آنا ہے، آفتاب وہ والے نشاط والے. اچھا جی، ان کا فون ضرور آئے گا کیونکہ وہ کوئلے کا کام کرتے. آگے چلو جی. نیکسٹ خبر. گورنمنٹ نے ان افواہوں کی تردید کر دی ہے جس کے مطابق حکومت منی بجٹ میں 80 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے کا پلان رکھتی ہے. بہت زیادہ اس وقت میڈیا وار ہو رہی ہے، اور مجھے اس بات کا حادثہ آتا ہے کہ اب دوسری طرف سے بھی انہوں نے کہا کہ اگر جھوٹی خبروں کا مقابلہ تو کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جھوٹی خبروں کا مقابلہ آپ نے گزشتہ رات دیکھا ہے؟ یہ جو اتوار اور پیر کے درمیانی رات تھی، ہائے ہائے ہائے، آپ نے کیا دیکھا؟ نہیں دیکھا. عمران خان نے کہا کہ میں گرفتاری سے نہیں ڈر، اور میں اس جدوجہد میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا. جیسے ہی وہ جلسہ کر کے باہر نکلا اور پارٹی کرنے ایک جگہ پہ گیا، مجھے پتہ ہے کہاں پہ گیا، ٹھیک ہے، بنی گالا نہیں گیا، انہوں نے خبر چھاڑ دی تھی عمران خان گرفتار کیا جا سکتا ہے. پھر اس کی جو دوڑیں لگی اور خبروں میں کھیلا ہے یار انہوں نے. جی. سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کو ایسے کمبائن کر کے نا ایسا کھیلا ہے اپنا PMLN نے. یار خان کی پوری پارٹی کی کلب بازی لگوا دی انہوں نے، ایسے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے کھیلا. جی ٹھیک ہے. موگیمبو خوش ہوا ہے، مزہ ہے مجھے. کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس، ہاں جی، گیلپ کا سروے جو کہ عمران خان کی حکومت کو بہت سپورٹ کرتا تھا، گیلپ کا سروے یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے شہباز شریف کی، کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس بہتر ہوا ہے. وہ 77 سے بڑھ کے 85.1 پر چلا گیا. اچھا، 10.5% کا اضافہ ہوا. یعنی کہ لوگوں کو امید ہے کہ یہ کر لے گا، چاچو کر لے گا. ہاں چاچو کر لے گا. ٹھیک ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اچھا فکر آیا جی، کروں تو چاچو بہت بڑا کر لیتا ہے. اچھا جی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ڈیٹا جاری کیا ہے کہ بینکوں کے جو ڈپازٹس ہیں اس میں 17% کا 17% اس میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ 18.8 ٹریلین روپیز سے بڑھ کر 21.1 ٹریلین روپیز ہو گئے ہیں. بالکل، یعنی 21,000 ارب سے زیادہ ڈپازٹس بینکوں کے پاس موجود ہیں. اچھا جی، ڈی ریگولیشن کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈی ریگولیشن ہی ایک اونلی وے ہے، جبکہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں یا چور بازاری شروع ہو جائے گی. ہاں، حکومت کا پروپیگنڈا ہے. حکومت اس وقت چاہ رہی ہے کہ بہت ساری چیزوں سے جان چھڑا لے، خاص طور پہ اس میں پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں ان کو ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے. آپ کو یہ بات جان کے حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ ڈیزل کی قیمتیں پہلے ہی ڈی ریگولیٹ ہیں. جی. تو اگر وہ نام نہاد ڈی ریگولیشن کے بعد ابھی بھی آپ ہی اناؤنس کرتے ہیں ڈیزل کی قیمتیں، تو ایویں اشک شوئی ہے یار. ٹھیک ہے. اور ابھی پیٹرول نیچے آنا ہے نا یار. جی ٹھیک ہے نا. دیکھو انڈیا نے بھی اناؤنس کر دیا کہ 2030 تک ان کی 80% جو گاڑیاں ہیں وہ بجلی پہ جا چکی ہیں. یس. سامعین اکرام، اس لیے میں کہتا ہوں یہ پیٹرول اور ڈیزل والی گاڑیاں مت خریدیں، یہ سکریپ ہے. پوری دنیا کا کچرا جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں ڈمپ کیا جا رہا ہے. اور تبا رل کے آپ کو اور مجھے تھما رہے ہیں. مت خریدیے یہ گاڑیاں. اگلے 2 سے 3 سال کے اندر جب 100% انہوں نے یورپ کے اندر گاڑیاں لے جانی ہیں بجلی کے اندر، 2025-26 کا ٹارگٹ ہے، تو اس کے بعد کیا انہوں نے وہ فیکٹریاں بند کر دینی؟ کیوں جی؟ وہ فیکٹریاں چلنی ہے نا. جی جی. اور وہ انہوں نے گاڑیاں ہمیں بیچنی ہے، اور پھر ہمارے لیے سستے داموں دستیاب ہو جائیں گی گاڑیاں. نمبر 1. نمبر 2، ہم نارملی نئی گاڑی کے گاہک نہیں ہیں اور نہیں ہوتے. ہمارے پاس آتی ہیں یوزڈ گاڑی. ٹھیک ہے. تو گاڑی نکلی جاپان کے، سڑکوں پہ چلی، ٹائر اس کے گھسے یا نہیں گھسے،
साल बाद उन्होंने उठा के पुरानी गाड़ी के ज़िमन में वो हमें एक्सपोर्ट कर देनी, या 2 साल के बाद। ठीक है। और हमें नहीं एक्सपोर्ट होती, वो सिंगापुर जाती है, हांगकॉन्ग जाती है, ठीक है, और इस तरह के ममालिक में जाती है, वहां पे फिर 2 साल इस्तेमाल होती है। तो 3 साल इस्तेमाल शुदा गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में लैंड करेगी, सस्ते दामों आएगी। अब दुख इस बात का है, मिसाल के तौर पे ये MG की गाड़ी और बन अगर गई, आप ये 35 लाख की गाड़ी ये कचरा खरीद बैठेंगे तो आपका क्या बनेगा? मत खरीदिए गाड़ी, सारा कचरा है। ये वक्त नहीं है डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ी खरीदने का, ये बिजली वाली गाड़ी खरीदने का ताल्लुक है। यहाँ पे कुछ बाजार जमहर जो हैं, कुछ लाल बुजक्कड़ जो हैं, कुछ ज़हनी तौर पे माजूर लोग जो हैं, वो कहते हैं हाँ बिजली तो अड़ा प्यो देगा। मामा अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है, एक सोलर की प्लेट ही लगानी है। 50 लाख की गाड़ी लेने वाले को 5 लाख का सोलर दुखना शुरू हो गया। 5 लाख क्यों यार, 1 लाख रुपए का सोलर लगता है। चलें जिसके वाइडेस्ट इमेजिनेशन में बात कर लें, उसको चार्ज कर, नहीं तो ये अकल नहीं है। फिर गॉड से गया। तो जो भी, मैं तो आपको यहां तक कहूंगा कि अगर आपने गाड़ी की बुकिंग करा दी है तो अपने पैसे कटौती के साथ उठा लीजिए वापस, आपको ये कोई एडवाइस नहीं करेगा, ठीक है। अगले हम 22 में बैठे जी, ठीक है, 23, 24, 25 में यहां पे फुल्ली चार्जेबल गाड़ियां जो होंगी, उससे पहले ही आ जाएंगी, गाड़ियां, उनकी लाइनें लग जाएंगी। बहुत स्पीड में आएगी गाड़ी पाकिस्तान में, क्योंकि जैसे यूरोप की जरूरत पूरी होनी है वो गाड़ियां पाकिस्तान में लैंड करनी हैं, पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर। और इंडिया जैसी मार्केट के अंदर जब वो टोटली उस पे जाएंगे, और मुझे आपको पता ना कि हम हर काम के अंदर ना वो अमेंडमेंट के माहिर हैं, ठीक है ना जी। जिस तरह हमने CNG की किटें लगा के तो गाड़ियां चलाई थी ना CNG पे, मुझे लगता है ये जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं इनमें भी कोई किट का आंसर आएगा, कोई किटें शिटें आएंगी, ठीक है, कि यार बिजली का केड़ा पता लगता है, इंजन भी लग्या रहने दो है, तो विच किट लवा लेने, और किट पे गाड़ियां चली जाएंगी। हम अमेंडमेंट के माहिर हैं, बल्कि आदी हैं, शौकीन हैं, जुनूनी हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जो गाड़ियों बनाने वालों के हाथों लुटने लगे हैं, हबीब के हाथों या शिराजियों के हाथों, उनको खुदा का खौफ करना चाहिए। मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि इसको आप प्लाट में डाल दें, प्लाट में डालने का मौसम गुजर गया। अब ये कीमत जो प्रॉपर्टी की है ये अगले 5 से 7 साल आपको इतनी की मिलेगी, 5-10% ज्यादा, 5-10% कम। टाइम खत्म होगा, जल्दी कीमत हो गई है। हाँ। आप इस को अगले 3 साल के लिए जो पैसा है आपके पास, जिसकी आपने गाड़ी बुक करवानी है या करवा चुके हैं, वो पैसा वहां से उठाइए, अच्छे शेयर्स में डाल दीजिए, वसीम साहब से मशवरा लेके, ठीक है। अगरचे वसीम साहब मुझे कमीशन अदा नहीं करते इस काम का, ठीक है, तो वो मैं मेरी रिसर्च आगे देते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लेकिन ये है कि अच्छे शेयर पकड़ के बैठ जाइए। एक तो वो आपको प्रॉफिट देंगे अगले 2 साल रज के, दूसरा उनके अंदर कैपिटल गेन होगी। इस बात की मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं कि जिस पैसे से आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं इस वक्त, आज से ठीक 3 साल के बाद उन्हीं पैसों से वो रकम आपने स्टॉक मार्केट में प्रॉपरली इन्वेस्ट की हुई तो अब 2 गाड़ियां खरीदने जोगे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। मलंग ने आज मुंह काट देती है गल, ठीक है, बस खबरें रह गई, पढ़ने खबरें रह गई, लेकिन खाकसार ने मुंह से बात ये निकाल दी है, मेरा रब जो है वो शर्में रखने वाला है। ये आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा। आज की तारीख सी भला 23 अगस्त 23 अगस्त वाले दिन ऐसी मुंह गल काट देती है। जाओ फिर अयाशी करो जी। ले सामीन कराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादा जी के साथ इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।